مقام اور مرتبہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اے علی تو میرا بھائی ہے، انت اخی فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے اور تو میرا وارث ہے۔ اور علی میرے گھر کے سامنے جنت میں اللہ نے تیرا محل بنایا ہے۔ اور جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا بیٹی میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا جس سے نکاح کرنے کے لیے مجھے اللہ نے کہا کہ اپنی بیٹی علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں دو، اور بیٹی میں نے تیرا نکاح اس شخص سے کیا پورے قریش میں مجھے جس سے سب سے زیادہ محبت تھی، اپنے خاندان میں مجھے سب سے زیادہ علی بن ابی طالب سے محبت تھی، میں نے تیرا نکاح علی بن ابی طالب سے کیا ہے۔ اس کے مقام اور مرتبے کو پہچانو۔ سیدہ فاطمہ بیمار ہوئی تو آپ نے فرمایا اے عزت والے رسول کی عزت والی بیٹی، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، اے میری ازواج محتارات، میری زوجہ، میرا جی چاہتا ہے آپ نے کبھی خواہش ہی نہیں کی میرے سامنے مجھے فلاں چیز چاہیے، کبھی آپ نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی، کوئی خواہش میرے سامنے نہیں رکھی۔ میرا جی چاہتا ہے آج آپ مجھ سے کچھ کہیں، کوئی خواہش ظاہر کرے میں وہ پوری کروں۔ جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی میرا جی چاہتا ہے میں آج انار کھاؤں۔ فرمایا بات ہی کوئی نہیں، میرے پاس ایک درہم موجود ہے، ابھی بازار سے میں آپ کے لیے انار لے کر آتا۔ باہر نکلے، انار خریدا، گھر کی طرف واپس آنے لگے تو راستے میں ایک بالکل فقیر آدمی نے سوال کر دیا، کہنے لگے اے علی 3 دن سے کچھ کھایا نہیں، اگر میری مدد ہو جائے تو اللہ تم سے راضی ہوگا، اور آپ کا گھرانہ ایسا ہے کہ کبھی ان سے کوئی خالی ہاتھ لوٹا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ میرے پاس تو ایک درہم تھا جس سے میں نے یہ انار خریدا ہے، اچھا اگر تو لینا چاہتا تو یہ انار لے لے، اس سے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں۔ فقیر کو انار دیا اور پریشان حال گھر لوٹے کہ فاطمہ نے آج پہلی بار اپنی خواہش ظاہر کی اور علی آج وہ بھی پوری نہ کر سکا۔ بوجھل قدموں کے ساتھ گھر کی دہلیز میں قدم رکھا، جناب فاطمہ الزہرا وہ بھی نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی، فاطمہ الزہرا وہ بھی نبی علیہ السلام کی تربیت یافتہ تھی۔ جب دیکھا نا علی پریشان حال گھر لوٹے ہیں تو فرمانے لگی اچھا علی کسی غریب کو دے دی ہوں گے وہ پیسے، مجھے پتہ ہے تو بے وفائی نہیں کرتا، تو انار خرید کر ضرور لایا ہوگا، شاید کسی سائل نے سوال کر لیا ہوگا اور تجھ سے انکار نہیں ہوا ہوگا، کوئی بات نہیں ہے۔ اگر فاطمہ اس انار کو کھا لیتی اتنا سکون فاطمہ کو پھر نہ ملتا جتنا اللہ کے راستے میں تو دے آیا ہے فاطمہ کو سکون ملا۔ فاطمہ اس پہ خوش ہے کہ تو نے اللہ کے راہ میں وہ انار صدقہ کر دی، مجھے خوشی ہوئی ہے۔ ابھی دونوں بیٹھے ہیں، دروازے پر دستک ہوئی، جناب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی، جناب علی باہر آئے، کیسے آئے ہو؟ کہ حضور نے آپ کے لیے انار بھیجی ہے، یمن سے کچھ انار آئے تھے، آپ کے حصے میں بھی یہ 9 انار آئے ہیں۔ کہ جی میرے نہیں ہوں گے، کسی اور کے ہوں گے، ادھر ادھر دیکھ لو کسی اور کا نام لیا ہوگا۔ کہ نہیں یہ آپ کا ہے، کہ اگر میرے ہوتے تو پھر یہ 10 ہوتے، یقین کا یہ عالم ہے، تو کسی اور کا نام لیا ہوگا۔ کہ نہیں یہ آپ کا ہے، کہ اگر میرے ہوتے تو پھر یہ 10 ہوتے، یقین کا یہ عالم ہے۔ کہ جی وہ کیوں؟ کہ میں نے 1 انار صدقہ کیا ہے، قرآن کا یہ فیصلہ ہے کہ جس نے 1 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہم 10 کر کے لوٹائیں گے، اور یہ 9 ہے، میرے اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا اور علی بن ابی طالب کا یقین غلط نہیں ہو سکتا۔ میں نے 1 انار صدقہ کیا تو مجھے 10 لوٹائے جائیں گے، یہ میرا یقین ہے اور یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو جناب سلمان فارسی نے کہا علی تیرے حصے میں حضور نے 10 انار ہی بھیجے، اور یہ 1 انار میں نے اپنی جیب میں رکھا تھا، میں تیرا امتحان لینا چاہتا تھا کہ یقین اور توکل کا تیری دل میں کتنی بلندی رکھتا ہے۔ علی یہ لے تیرے 10 انار اللہ کے نبی علیہ السلام نے بھیجے، یقین اس قدر اللہ نے آپ کو بلند دیا۔ علم کا یہ عالم ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں مدینۃ العلم، میں مدینہ العلم یعنی میں شہر ہوں علم کا، اور اس کے دروازے علی بن ابی طالب ہیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے لوگوں اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں ان کتابوں کو 70 اونٹ نہ اٹھا سکے۔ فرمایا لوگوں پورے قرآن کا علم اللہ نے بسم اللہ میں بند کر دیا ہے، اور پورے بسم اللہ کا علم اللہ نے بسم اللہ کی با میں بند کر دیا ہے،
اور پوری باغ کا علم اللہ نے باغ کے نقطے میں بند کر دیا ہے، اور پھر فرمایا کرتے تھے لوگوں باغ کا نقطہ علی بن ابی طالب ہے، پوچھو جو مجھ سے پوچھنا ہے، جس آیت کے بارے میں تم نے مجھ سے پوچھنا ہے پوچھو، میں قرآن کی ایک ایک نص کو جانتا ہوں، میں قرآن کے ایک ایک زبر کے معنی کو جانتا ہوں، میں قرآن کے ایک ایک نقطے کو جانتا ہوں، میں قرآن کے شان نزول کو جانتا ہوں، میں یہ بھی جانتا ہوں یہ آیت کس مقام پر اتری۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے علی کو اذیت پہنچائی اس نے تو مجھے اذیت پہنچائی۔ تو اس لیے یہ رجب المرجب کا مہینہ